السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے عشق پرست۔ ماہین، سمرین اور تحریم تین بہنیں تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہی تھیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ تینوں دادی کے پاس تھیں۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں ان کی جلدی شادی کر دی گئی۔ تحریم کی شادی پنجاب سے کراچی کر دی گئی۔ وہ تو شادی کے 3 سال میں ہی مار پیٹ کھا کھا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماہین سمرین کی شادی نزدیک ہوئی تھی۔ ماہین کا شوہر ملک سے باہر تھا، وہ اپنے گھر بہت خوش تھی۔ سمرین کا شوہر شادی کے 2 سال بعد انتقال کر گیا۔ سمرین خالہ کے گھر آ گئی۔ خالہ کے 3-4 بیٹے تھے۔ پہلے تو کچھ عرصہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رکھا۔ ان کی اپنی اولاد بھی نالائق ہی تھی، وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا کسی ٹرانسپورٹر سے لین دین کا چکر تھا، یہ ان کے پیسے کھا چکا تھا اور واپس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر گھر بھی آتے پیسے مانگنے اور انہیں تنگ کرتے۔ وہ بار بار کال کرتا۔ ایک دن وہ کال سمرین نے ریسیو کر لی۔ وہ سمرین سے ڈیلی بات کرنے لگا۔ سمرین تب فیصلہ آباد میں تھی۔ ایک دن خالہ نے جھگڑا کر کے سمرین کو رات کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ بہن دور تھی اور اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اس نے ایک آدمی سے موبائل مانگ کر اس ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک کو کال کی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے فوراً آنے کا کہا اور اسے وہیں ویٹ کرنا تھا۔ آج وہ پہلی بار آہان سے مل رہی تھی۔ پھر وہ پہنچ گیا۔ وہ ماہین کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ اسے سیدھا لاہور لے آیا، رات ایک ہوٹل میں رکھا۔ دوسرے دن اس نے سمرین کے لیے کرائے کے گھر کا بندوبست کر لیا اور اس نے ساری ذمہ داری لینے کا پورا یقین بھی دلایا۔ سمرین مان گئی۔ سمرین نے اپنی بہن سے ملنے کا بولا، اس نے اجازت دے دی۔ سمرین اب اپنی بہن سے ملتی تھی۔ ابھی سال ہی ہوا تھا کہ آہان کے پاس آئے اسے۔ اس کی بہن بینک سے پیسے نکلوانے گئی تو کسی نے گولی مار دی۔ ماہین کے شوہر کی بھی باہر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب اس کے 2 بیٹے سمرین کے پاس تھے۔ آہان ہی اب ان کی کفالت کر رہا تھا۔ 5 سال ہو گئے ان کے ریلیشن کو۔ پھر آہان نے سمرین سے شادی کر لی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں اور جائے۔ سمرین کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، وہ بھی عزت سے بیٹھی تھی۔ اس نے سمرین کا ساتھ دیا تھا اور اپنی فیملی کو بتا کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور 4 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ دونوں کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ سمرین اپنے دونوں بھانجوں کے لیے پراپرٹی بنا چکی تھی۔ آہان میں سے اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت پیاری تھی۔ آہان کاروباری انسان تھا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کے دونوں گھروں میں خوشحالی تھی اور وہ دونوں بیویوں کو ہی خوش رکھے ہوئے تھا اور بلا وجہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ ایک خدا ترس انسان تھا۔ اس نے سمرین کو کبھی اف تک نہیں کہا، بلکہ سمرین کبھی جھگڑا کر لیتی۔ سمرین کی خوشی کے لیے اس نے اس کی بہن کے قاتلوں کو بھی سزا دلوائی۔ سمرین خوش تھی لیکن وہ خود کو تنہا سمجھتی تھی۔ آہان دونوں گھروں میں رکتا تھا اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا تھا۔ اس نے دونوں بیویوں کو ہی علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ عورتوں کی زبان کہاں ہوتی ہے اپنی، اسی وجہ سے دونوں علیحدہ علیحدہ رہ رہی تھی۔ آہان برابر سب کے خرچے بھی پورے کرتا تھا۔ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں پریشان نہیں کرتے۔ آہان بھی انہی میں سے تھا۔ وہ دونوں کو خوش رکھے ہوئے تھا۔ اس کے لیے اسے بھلا کچھ بھی کرنا پڑ رہا تھا وہ کرتا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔